السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ دا ہربل وے۔ کانٹیکٹ 8142877400 اور 7729058167۔ پلر نمبر 213 گولڈن ہائٹس کالونی، راجندر نگر، حیدرآباد۔ مرکزی انجمن قادریہ کے زیر اہتمام 63ویں دینی تعلیمی ریلی میں ہزاروں طلباء نے شرکت کی۔ تاریخی چار مینار کے روبرو مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی قادری وقار پاشا نے سبز جھنڈی دکھا کر دینی تعلیمی ریلی کو روانہ کیا۔ میر ذوالفقار علی رکن اسمبلی چار مینار و صدر استقبالیہ کے علاوہ مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرین کلام، مولانا ڈاکٹر سیف اللہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری، مولانا سید عارف پاشا قادری اور مولانا ڈاکٹر حافظ سید رضوان پاشا قادری، مولانا سید حیدر علی حسینی، مولانا سید محمود علی حسینی، مولانا سید لیاقت حسین رضوی، مولانا محمود اسد اللہ صدیقی، مولانا محی الدین قادری، مولانا سید ندیم اللہ حسینی، مولانا سید عبداللہ صفی حسینی قادری، مولانا صوفی زبیر چشتی ابو العلائی کے علاوہ علماء کرام، مشائخ اعظام اور دینی و عصری مدارس کے ذمہ داران اور ہزاروں کی تعداد میں طلبہ موجود تھے۔ یہ ریلی چار مینار، گلزار ہاؤس، پترگٹی، مدینہ بلڈنگ، ہائی کورٹ سے قطب شاہ اسٹیڈیم پر اختتام پذیر ہوئی۔ مختلف اسکولوں کے تقریباً 15,000 طلبہ نے اس ریلی میں حصہ لیا، جس کا بنیادی مقصد نئی نسل میں اخلاقی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کو اجاگر کرنا۔ اس ریلی کی خصوصیت یہ تھی کہ غیر مسلم حضرات آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے۔ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں طلبہ و طالبات نے دینی تعلیمی مظاہرے پیش کیے۔ عربی، اردو، انگریزی اور تیلگو زبانوں میں طلبہ نے تقاریر کی۔ تقریب کا خاص مرکز سینٹ ماؤز ہائی اسکول کے طلبہ کا سیلف ڈیفنس مظاہرہ، جس نے ناظرین کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی، نائب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ و صدر مفتی جامعہ نظامیہ نے اپنے خطاب میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت بھی تعلیم سے متعلق۔ یہ قرآن کی پہلی نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں جو سورہ علق میں موجود ہیں اور اس بات پر زور دیتی ہیں کہ پڑھنا اور علم حاصل کرنا اللہ کی ذات سے منسوب ہونا چاہیے۔ شہر حیدرآباد کے KBR پارک جوبلی ہلز کے قریب رات گئے سڑک پر پائتھن سانپ کی موجودگی سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ حیدرآباد کے معروف علاقے جوبلی ہلز میں KBR پارک کے پاس رات گئے ایک پائتھن سانپ دکھائی دینے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ موٹر سائیکل سواروں اور کار ڈرائیوروں نے اچانک سڑک پر رینگتے ہوئے سانپ کو دیکھ کر اپنی گاڑیاں روک دی۔ عینی شاہدین کے مطابق سانپ غالباً پارک کے گھنے جنگلاتی علاقے سے باہر آیا ہوگا، جہاں جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت وقتاً فوقتاً دیکھی جاتی ہے۔ مقامی افراد نے فوراً حکام کو اطلاع دی اور سانپ کو تلاش کر کے محفوظ طریقے سے جنگل میں واپس چھوڑنے کی کوشش کی گئی۔ ریاستی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعت دوڈیلا سریدھر بابو نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت نے خواتین کی صنعت کاری اور معاشی بااختیار بنانے کے لیے طویل مدتی حکمت عملی کے تحت ہر اسمبلی حلقے میں خواتین کے لیے خصوصی مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز MSME پارکس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر WE ہب کے زیر اہتمام وی انیبل گریجویشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امبیڈکر اوپن یونیورسٹی جوبلی ہلز میں وزیر نے کہا ہے کہ 2047 تک تلنگانہ کو $3 ٹریلین کی معیشت میں تبدیل کرنے کے ریاست کے ویژن میں خواتین کو کلیدی اسٹیک ہولڈرز کے طور پر جگہ دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کا آغاز خاندان سے ہونا چاہیے اور اسے معاشی اور سماجی زندگی میں فعال شرکت میں تبدیل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں خواتین کے تئیں سماجی رویوں میں واضح تبدیلی آ رہی، جو کہ سماجی سوچ میں گہری تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے سریدھر بابو نے بتایا، تلنگانہ کی خواتین لیبر فورس میں شرکت کی شرح 52.7% ہے، جو قومی اوسطاً 45.2% سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ TPCC کے صدر و MLC مہیش کمار گوڑ، جو نظام آباد اربن میں منعقدہ انٹر اسکول اسپورٹس فیسٹیول کے مہمان خصوصی تھے، انہوں نے مقابلوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کھیلوں کے میلوں سے طلباء میں کھیلوں کا جذبہ پیدا کرنے میں بہت مدد ملے گی
انہوں نے کہا کہ کھیل جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے ضروری اور نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مسابقت جیسی اقدار کو بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت ہونہار طلبہ کو ریاستی اور قومی سطح پر لے جانے کے لیے خصوصی پروگرام تشکیل دے رہی۔ مہیش گوڑ نے وضاحت کی کہ ہر اسکول میں کھیلوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی اور منتظمین کو مبارکباد دی۔ نظام آباد اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس راجا وینکٹ ریڈی نے جعلی سونا فروخت کرنے کے نام پر دھوکہ دہی اور چوری میں ملوث ایک 4 رکنی ٹولی کی گرفتاری کا انکشاف کیا۔ ایک کیس میں نارتھ رورل سرکل انسپکٹر بی سنواس اور فائی ٹاؤن سب انسپکٹر ایم گنگادھر نے 2 گھنٹے کے اندر کیس کو کریک کیا اور شکایت کنندہ مورا ونیتا بی وی سنواس، عمر 35 سال، سیتارام نگر کالونی، نظام آباد میں رہنے والی ایک گھریلو خاتون نے بتایا کہ 4 نامعلوم افراد نے سونا بیچنے کے بہانے اس کے پاس آ کر اس سے 5 لاکھ روپے چرا لیے۔ ملزمان کی شناخت بھی کر لی گئی۔ پولیس نے 5 لاکھ روپے نقد، 3 بسکٹوں میں 960 گرام جعلی سونا، ایک پوکو اسمارٹ فون اور ایک لاوا کے پیڈ فون برآمد کر لیے۔ نظام آباد ضلع کانگریس کے صدور کی تقریب حلف برداری شاندار طریقے سے منعقد ہوئی۔ نظام آباد ضلع کانگریس کمیٹی کے نئے صدور کی تقریب حلف برداری شاندار طریقے سے منعقد کی گئی۔ ٹی پی سی سی کے صدر MLC مہیش کمار گوڑ اور حکومتی مشیر محمد علی شبیر اس پروگرام کے مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ اس موقع پر کٹی پلی ناگیش ریڈی کو سرکاری طور پر ضلع کانگریس صدر اور بوبلی رام کرشنا کو سٹی کانگریس صدر کے طور پر سرکاری طور پر حلف دلایا گیا۔ اس پروگرام میں DCC کے سابق صدر موہن ریڈی، سابق MLC اکولا للیتا، پارٹی کے سینئر قائدین اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نومنتخب صدور کو مبارکباد دیتے ہوئے TPCC صدر مہیش کمار گوڑ نے تجویز دی کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے گاؤں کی سطح تک ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ گزشتہ 6 مہینے سے نظام آباد پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا IPS نظام آباد ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں پولیس پبلک براڈ کاسٹنگ پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں۔ عوامی نشریاتی پروگرام کے حصے کے طور پر ضلع کے مختلف حصوں سے شکایت کنندگان کی درخواستیں موصول ہوتی ہیں اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ تھانوں کے SI اور CI سے فون پر بات کی جاتی ہے تاکہ انہیں مسئلے کی صورتحال اور اس کے حل کے لیے تجاویز سے آگاہ کیا جا سکے۔ کمشنر آف پولیس پی سائی چیتنیا IPS نے کہا کہ ضلع پولیس محکمہ اس بات کو یقینی بنانے کے مقصد سے کام کر رہا کہ ایسے لوگ رضاکارانہ طور پر اور تیسرے فریق کے کسی خوف یا مداخلت کے بغیر پولیس خدمات کا استعمال کریں اور ان کے مسائل کو قانون کے مطابق حل کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عوامی مسائل براہ راست شکایت وصول کر رہے اور ہر پیر کو پرجوانی پروگرام کے ذریعے ان کا حل نکال رہے۔ 6 ماہ کے دوران مجموعی طور پر 352 شکایت موصول ہوئی، جن میں بنیادی طور پر خاندانی تنازعات، زمین کے تنازعات، میاں بیوی کے تنازعات، مکان کی تعمیر کے تنازعات اور مختلف شکایتیں تھیں۔ شکایت کنندگان کے مسائل سنے اور انہیں قانون کے مطابق حل کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو متعدد تجاویز پیش کی گئی۔ آندھرا پردیش کے سریکاکولم ضلع میں کوسٹل سیکیورٹی پولیس نے 13 بنگلہ دیشی ماہی گیروں کو حراست میں لے لیا جو چرلا منڈل کے موساونی پیٹا ساحل کے قریب ہندوستانی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بھولا ضلع بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے یہ 13 ماہی گیر ایک میکنائزڈ فشنگ کشتی میں اپنے ہی گیری بندرگاہ سے نکلے تھے، لیکن خراب موسم اور سمندر میں اونچی لہروں کے سبب بین الاقوامی بحری حد پار کرتے ہوئے ہندوستانی آبی حدود میں داخل ہو گئے۔ مقامی ماہی گیروں نے موساونی پیٹا ساحل کے قریب ان بنگلہ دیشی ماہی گیروں کو اس وقت دیکھا جب ان کی کشتی نے لنگر انداز ہو کر مدد کی درخواست کی۔ مقامی افراد نے فوری طور پر انہیں بچایا، بیمار افراد کو خوراک اور پانی فراہم کیا اور بعد ازاں پولیس کو اطلاع دی۔ کوسٹل سیکیورٹی نے تمام 13 ماہی گیروں کو حراست میں لے کر مزید تحقیقات کے لیے کلنگا پٹنم منتقل کر دیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ اس واقعے کی تفصیلات محکمہ داخلہ کے اعلیٰ حکام کو بھیجی جائیں گی اور چونکہ یہ معاملہ بین الاقوامی تعلقات سے متعلق ہے، اس لیے آندھرا پردیش حکومت اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ کو رپورٹ ارسال کرے گی۔ رواں سال اکتوبر میں آندھرا پردیش کے ضلع وجے نگرم کے 8 ماہی گیروں کو بنگلہ دیشی سیکیورٹی حکام نے حراست میں لیا تھا جب وہ مبینہ طور پر ایک میکنائزڈ فشنگ بوٹ میں سمندری حدود پار کرتے ہوئے بین الاقوامی آبی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔
गुज़िश्ता पार्लियामेंट इजलास में मरकज ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 मंजूर किया था, जिसके तहत वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने की मुद्दत मुकर्रर की गई। इस मोहलत में तोसी का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं, ताहम होने वाली समाअत में अदालत ने ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने वाज़ेह किया कि दरख्वास्त गुजार अगर कोई रिलीफ चाहते हैं तो उन्हें 2025 के तरमीमी कानून के मुताबिक बराह रास्त वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करना चाहिए। बेंच ने बताया कि उन्हें सरकारी तौर पर इत्तला मिली है कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 दिसंबर है। अलबत्ता दरख्वास्त गुजार ट्रिब्यूनल से रुजू करके मुद्दत में तोसी की इजाज़त ले सकते हैं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकीला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और डिजिटलाइजेशन के अमल में तकनीकी रुकावटें पेश आ रही हैं और ट्रिब्यूनल के इन मसाइल की समाअत तक 6 दिसंबर की मोहलत ख़त्म हो जाएगी। इसके बावजूद अदालत ने इन दलाइल को कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर हकीकी तकनीकी मसाइल का सामना हो तो मुतल्लिक़ा दरख्वास्त गुजार ट्रिब्यूनल से मोहलत में तोसी की दरख्वास्त कर सकता है और अगर ट्रिब्यूनल तोसी मंजूर करे तो नई मोहलत का 6 माह का दौरानिया उन्हीं के लिए शुमार किया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की कानूनी और सियासी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा वाक़ये में अब 16 साल पुराने बांग्लादेश राइफल्स BDR बगावत की तहक़ीक़ात करने वाले कमीशन ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। कमीशन के मुताबिक 2009 में हुई इस खूनरेज़ बगावत के पीछे मुबैना तौर पर शेख हसीना का ही हुक्मकार फरमा था, जिसमें कई आला फौजी अफसरान को कत्ल कर दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमीशन ने अपनी जांच में ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बांग्लादेशी फौज को कमज़ोर करने की इस साजिश में हिंदुस्तान का किरदार था। जारी रिपोर्ट में सामने आए नताइज 78 साला शेख हसीना पर नया दबाव डालने वाले हैं, जिन्हें गुज़िश्ता साल हुए तलबा के ज़बरदस्त एहतजाज के खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन के मामले में पहले ही इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्ज़ामात में सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। शेख हसीना के खिलाफ ये नया मुहाज नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनिस की सरबराही में काम कर रही अबूरी हुकूमत के इस कदम के बाद खुला है, जिसमें इख्तिदार से बेदखल होने के बाद BDR बगावत की दोबारा तहक़ीक़ात के लिए कमीशन तश्कील दिया गया है। नांदेड़ में दिल दहला देने वाला कत्ल। आशिक के कत्ल के बाद माशूका ने लाश के साथ शादी कर ली। महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ में एक खौफनाक ऑनर किलिंग का वाक़या पेश आया, जहां 20 साला सक्षम टेट को उसकी महबूबा आंचल के घर वालों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सक्षम को पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर गोली मारकर जख्मी किया गया और आखिर में उसके सर को भारी पत्थर से कुचल दिया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सक्षम और आंचल की मुलाकात आंचल के भाइयों के जरिए हुई थी, जो अक्सर सक्षम के घर आते जाते थे। 3 साल तक दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ती रही, मगर आंचल के वालिद और भाइयों ने जात पात के इख्तलाफात की वजह से इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत की। घर वालों की धमकियों के बावजूद आंचल ने सक्षम का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। जैसे ही घर वालों को पता चला कि आंचल सक्षम से शादी करने वाली है, उन्होंने गुस्से में आकर सक्षम पर हमला कर दिया। उसे घसीट कर बाहर लाया गया, मारा पीटा गया, फिर उसके सर में गोली मारी गई और मौत की तस्दीक के लिए सर को पत्थर से कुचला गया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या ओल्डगंज नांदेड़ में पेश आया। जब सक्षम की आखिरी रसूमात जारी थी तो वहां एक ऐसा मंजर देखने में आया जिसने हर शख्स को आश्कबार कर दिया। आंचल वहां पहुंची, उसने सक्षम के जिस्म पर हल्दी लगाई, उसके सामने मांग में सिंदूर भरा और सबके सामने ऐलान किया कि वो सक्षम की बीवी है। फिर उसने सक्षम के लाश के साथ शादी की तमाम रसूमात अदा की। आंचल ने कहा, हमारा प्यार जीत गया, मेरे पापा और भाई हार गए, सक्षम तो मर गया मगर हमारी मोहब्बत आज भी जिंदा है। उसने कातिलों को सजाए मौत देने का मुतालबा भी किया और कहा कि वो अब अपनी बाकी जिंदगी सक्षम के घर वालों के साथ गुजारेगी, क्योंकि वो खुद को उनका ही घर का फर्द समझती है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास की शुरुआत में ही SIR के मामले में अपोजिशन के मुतालबात पर जबरदस्त हंगामा होने की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने SIR की वजह से BLO पर काम का ज्यादा बोझ डालने और वोट काटने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सवाल किया कि हम जानना चाहते हैं कि SIR के मामले में इतनी जल्दी क्यों हो रही। SP सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत तभी मजबूत होगी जब
اب ہمارے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں چھینا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کئی جگہوں پر حال یہ ہے کہ BLOs کو فارم بھرنے میں پریشانی ہو رہی، انہیں کسی طرح ٹریننگ نہیں دی گئی۔ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے SIR ہونا چاہیے، لیکن BJP چاہتی ہے کہ اس عمل سے زیادہ ووٹ کٹے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اپوزیشن کے ڈرامہ نہیں کرنے والے بیان پر اکھلیش یادو نے کہا، ڈرامہ کون کر رہا؟ آپ سبھی جانتے ہیں یہ جو BLOs اپنی جان گنوا رہے، یہ ڈرامہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ BJP پولیس کے ساتھ مل کر ڈرامہ کرتی ہے اور ووٹروں پر پستول تان دیتی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కే సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।